11 کروڑ آبادی والے پاکستان کے سب سے بڑے صوبے پنجاب میں تقریباً 3 ماہ سے جاری سیاسی سرکس ختم نہیں ہو رہا، بلکہ اس میں مزید ناقابل یقین مناظر دیکھے جا رہے ہیں۔ آج لاہور ہائی کورٹ کے 5 رکنی لارجر بینچ نے حمزہ شہباز کے وزیر اعلیٰ پنجاب کی حیثیت سے الیکشن کو کالعدم قرار دے دیا ہے اور کل دوبارہ ووٹنگ کا حکم دیا ہے۔ بینچ کے سربراہ جسٹس صداقت علی کے ساتھ جسٹس شہرام سرور چودھری، جسٹس طارق سلیم اور جسٹس شاہد جمیل خان نے 4-1 کی اکثریت سے فیصلہ سنایا، جبکہ جسٹس محمود سیٹھی نے فیصلے پر اختلافی نوٹ لکھا، جس میں انہوں نے 4 ججز کے فیصلے کے چند نکات سے اختلاف کیا۔ 8 صفحات پر مشتمل تحریری حکم نامے میں عدالت نے قرار دیا گورنر پنجاب کل شام 4 بجے پنجاب اسمبلی کا اجلاس بلائیں، جس میں پچھلے الیکشن کے پریزائڈنگ آفیسر یعنی ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی سردار دوست بزاری 25 منحرفین کو نکال کر دوبارہ ووٹنگ کرائے اور نئے وزیر اعلیٰ سے پرسوں 2 جولائی کو دن 11 بجے گورنر پنجاب بلا تاخیر حلف لیں گے۔ گویا کہ تقریباً 24 گھنٹے دیے گئے ہیں کہ پنجاب اسمبلی کا اجلاس ہو جائے، وہاں پہ ووٹنگ ہو جائے اور اس کے بعد اگلے 24 گھنٹے کے اندر نئے پنجاب کے وزیر اعلیٰ، منتخب پنجاب کے وزیر اعلیٰ اپنا حلف اٹھا لیں۔ تحریری حکم نامے میں عدالت نے متنبہ کیا ہے کہ اگر اسمبلی اجلاس میں ہنگامہ رہی یا بدنظمی ہوئی تو اس کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی ہوگی۔ آج 5 رکنی لارجر بینچ کے فیصلے کے بعد وزیر اعلیٰ پنجاب کے الیکشن کی ووٹنگ اور اسپیکر قومی اسمبلی کو حمزہ شہباز سے حلف لینے سے متعلق لاہور ہائی کورٹ کے پچھلے 2 فیصلے بھی بادی النظر میں غیر مؤثر ہو گئے ہیں۔ تاہم لارجر بینچ نے دونوں عدالتی فیصلوں سے متعلق کوئی آبزرویشن دینے سے گریز کیا۔ آج لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ آنے کے چند گھنٹے کے بعد ہی پی ٹی آئی نے اس کو کل سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ سابق وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ حمزہ وزیر اعلیٰ پنجاب کیسے بن سکتا ہے۔ کئی چیزیں جو اس فیصلے کے اندر آئی ہیں اس میں کلیریفیکیشن چاہیے۔ اگر یہ آپ ہائی کورٹ نے فیصلہ کر لیا کہ حمزہ شریف کا الیکشن غیر آئینی تھا، حمزہ شریف کیسے چیف منسٹر رہ سکتے؟ کس قانون کے تحت؟ یہ الیکشن جو ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ 24 گھنٹے میں ہوگا، پہلے تو اس کے ہوتے ہوئے وہ الیکشن فری اینڈ فیئر کیسے؟ 24 گھنٹے کا ہائی کورٹ نے ٹائم دے دیا، لیکن ہمارے کئی ممبرز تو پاکستان میں ہی نہیں ہیں۔ کم از کم مجھے 6 ممبرز کا پتہ ہے جو حج کرنے گئے ہوئے، تو ایک تو فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں ہو سکتا اگر لوگوں کی حاضری نہیں لگے گی وہاں کل الیکشن میں۔ دوسرا ایک اور مسئلہ ہے، ابھی تک ہماری جو 5 سیٹیں ہیں وہ الیکشن کمیشن نے نوٹیفائی نہیں کی، تو اس کا مطلب وہ بھی ووٹ نہیں ڈالیں گے کل۔ اور پھر 20 بائی الیکشنز ہو رہے ہیں، وہ بھی ووٹ نہیں ڈال سکیں گے۔ اور اس سے بھی بڑی بات یہ کہ اگر حمزہ شریف وہ الیکشن کروائے گا تو اس کا مطلب کہ وہ الیکشنز کے اوپر بھی متاثر ہو جائے گا۔ صبح ہم سپریم کورٹ کے پاس جانے لگے، میں اپنے سپریم کورٹ سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ کو اس الیکشن میں سٹے دینی چاہیے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی نے عدالتی فیصلے پر سوالات اٹھا دیے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ جس پریزائڈنگ آفیسر کی وجہ سے جگ ہسائی ہوئی، عدالت نے وزیر اعلیٰ پنجاب کے دوبارہ الیکشن کی ذمہ داری بھی اس کو سونپ دی ہے۔ یہ کہاں کا انصاف ہے کہ جس سے امید ہی نہیں وہی کرسی پہ بیٹھ گیا دوبارہ، جس نے سارا گند ڈالا، جس نے یہاں لوگوں کو زخمی کرایا، یہ بھی جس بندے کا کارنام ہے اسی کو سامنے لا کے بٹھا دیا۔ جو پریزائڈنگ افسر ہے جس کی وجہ سے سارا بدنامی ہوئی، سارے جگ ہسائی ہوئی، وہی اسی کو دوبارہ بنا دیا ہے، اور یہ تو کسی شکل میں قابل قبول نہیں۔ اسی لیے ہم ایک تو وہ آلریڈی ہم گئے ہوئے ہیں سپریم کورٹ۔ دیکھنے والی بات یہ ہے کہ ایک طرف ہمارے حق میں فیصلہ آتا ہے اور ہائی کورٹ حق میں فیصلہ کرتا ہے جی کہ یہ 5 بندے آپ کو ملنے چاہیے۔ ہم الیکشن کمیشن گئے، انہوں نے کہا جی کہ وہ آرڈر تو لائیں، آرڈر ہمیں دے نہیں رہے، اور پھر جا کے ان کو موقع مل رہا ہے ہمارے مخالفوں کو تاکہ وہ اسٹے لے لیں، تو کیا سمجھا جائے؟ یہ مقصد یہ ہے کہ یہ کہہ یہ رہے ہیں ہمیں کہ آپ کے ہاتھ ہم نے باندھ دیے، آپ کی زبان بندی کر دی ہے اور آپ الیکشن لڑ کے دکھا دیں۔ دلچسپ بات ہے کہ پی ٹی آئی کے وکلاء اور رہنماؤں نے حمزہ شہباز کا انتخاب کالعدم ہونے پر فوری رد عمل میں اپنی کامیابی اس کو قرار دیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ آج کا دن پنجاب کی تاریخ کا یادگار دن ہے۔ میں صرف خوشخبری یہ دینا چاہ رہا تھا، لاہور ہائی کورٹ کے فل بینچ نے اناؤنس کیا ہے کہ جو ہماری ریٹ پٹیشنز تھیں ان کو منظور کر لیا گیا ہے۔ جو الیکشن تھا چیف منسٹر حمزہ شہباز صاحب کا، اس کو کالعدم قرار دے دیا گیا ہے اور اب نئے چیف منسٹر کے لیے الیکشن ہوگا۔ یہ بہت خوش آئین بات ہے اور آئین کی الٹیمیٹلی وکٹری ہے، آئین کی بالادستی ہے۔ ایک بات ثابت ہو گئی آج کہ پاکستان کے آئین کو اس کی اصل شکل سے کوئی بدل نہیں سکتا۔
आइन का राज होगा पाकिस्तान के अंदर और आइन की हुकूमत होगी और PTI कमिटमेंट है उसकी आइन की बालादस्ती और कानून की बालादस्ती और वो साबित कर दिया आज अदालत में। मैं पंजाब के अवाम को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आज अल्लाह ताला के फजल करम से पिछले तकरीबन 2 महीने से हम पर जो एक अजाब मुसल्लत था उससे अल्लाह ताला ने हमें निजात दिलाई है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आज एक बहुत बड़ी इखलाकी तौर पर फतह मिली है और ये आईनी फतह है हमारे लिए। पंजाब की तारीख का एक यादगार दिन है कि आज के दिन धौंस धांधली और जाली तरीके से जो चीफ मिनिस्टर बना था हमजा शहबाज, आज उसकी अदालत ने छुट्टी कर दी, हक की फतह हुई और पहले दिन से PTI का जो मौक़िफ़ था आज अदालतों ने उस पर मोहर तस्दीक सब्त कर दी है। अब नया इंतखाब होगा, पंजाब के 12 करोड़ आवाम को आज इस फतह को सेलिब्रेट करना चाहिए। बेशक वाकई ऐसा लगता है कि PTI इस फैसले के जो असरात है, जो इसकी तफसीलात हैं, जो इसके मुज़बिरात हैं, शुरू में समझ नहीं पाई, इसलिए इसके इस पहलू को उसने खूब वेलकम किया कि हमजा शहबाज का हल्फ का लदम करार दे दिया है, उसका इंतखाब का लदम करार दे दिया है, मगर उसके जो अगले पहलू थे वो समझ में नहीं आए। इसीलिए कल सुप्रीम कोर्ट जा रही है PTI और इमरान खान साहब ने कहा है कि हमारे हाथ पाँव बांध के, हमारे आंखें बंद करके हमें इलेक्शन में फेंक दिया गया है, हमारे अरकान तक यहाँ मौजूद नहीं हैं और कई एतराज़ात हैं जो सामने रखे गए हैं और कल वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने रखे जाएंगे। कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद जिक्र करेंगे आज के शोर गोगों में। फ़िलहाल चंद घंटों के लिए ज़रूर दब गई ये सूरत हाल कि पाकिस्तान के अवाम अपनी तारीख की बदतरीन महंगाई से गुजर रहे हैं। 22 करोड़ अवाम की ज़िंदगी अजीरन है और ये अभी मामला थम नहीं रहा। कल से नया माली साल शुरू हो रहा है, IMF का बजट मंजूर हो चुका है और इस बजट के तहत मज़ीद कहर है जो आना है आम आदमी एक अवाम पर और उसमें पेट्रोल डीजल की कीमतें मज़ीद महंगी होनी है, बिजली मज़ीद महंगी होनी है, गैस मज़ीद महंगी होनी है। हफ्तों महीनों की बात नहीं है, चंद दिनों के अंदर ऐसा होने जा रहा है। इसकी बात करते हैं छोटे से वक्फे के बाद।